اب ایک بات اور سنیے، یہ فتاوی رضویہ شریف یہی 24ویں جلد ہے، یہی 24ویں جلد ہے۔ سنیے، آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ کیا ڈرامہ؟ اب بہت ہو گیا، اب روڈ پہ آ جاؤ۔ حیرانی ہو رہا ڈرامہ، اب بہت ہو گیا، اب ایسے کام نہیں چلے گا، اب مسلمانوں کو روڈ پہ نکلنا پڑے گا، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی فتاوی رضویہ سے سنیے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جو حق پرست علماء، سرکار شیر ہندوستان ہو، حضور ناصر ملت ہوں، حضور سنابل سبحان ملت، سبحان اللہ، شہزادگان مظہر اعلی حضرت، یہ نبیر گانے مظہر اعلی حضرت ہوں، علماء حق جو خاندان مظہر اعلی حضرت کے ہیں بالخصوص، وہ حضرات جب یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ یہ دھرنا ورنا کے چکر میں نہ پڑنا، یہ احتجاج وغیرہ کے چکر میں نہ پڑنا، اور حضور مظہر اعلی حضرت نے بھی فتاوی حشمتیہ میں لکھ دیا ہے کہ یہ سب، یہ دکانیں بند کروانا، یہ کالی جھنڈیاں لگوانا، یہ احتجاج کروانا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، کچھ جائز نہیں۔ سنیے، اب اس میں جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں، عبارت کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک بات بتا دوں۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے نامقدور، بات نامقدور لفظ آ رہا ہے، نامقدور۔ اب یہ نامقدور کیا ہے اس کو سمجھا دوں، تب آپ پوری بات سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے مقدور، ایک ہے نامقدور۔ مقدور کا مطلب جو ہماری قدرت میں ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہمارے بس میں ہے، اسے کہتے ہیں مقدور۔ جو ہمارے بس کے باہر ہے اسے کہتے ہیں نامقدور، اسے کہتے ہیں، بولیے، نیند آ رہی کیا؟ تو زور سے بولیے ذرا سا۔ نامقدور جو ہمارے بس کے باہر، پڑوس میں وہابی ہے، دعوت نہیں دیں گے تو کون سی دفعہ لگے گی؟ کوئی سی نہیں، بولیے، کوئی سی نہیں دفعہ لگے گی۔ کوئی کیس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، ہماری مرضی ہے۔ ہندوستان میں جمہوریت میں رہتے، ہمیں اختیار ہے، جس کو چاہے پوچھے، جس کو چاہے نہ پوچھے، بولی ہے کہ نہیں؟ تو وہابی کو نہیں پوچھیں گے، دیوبندی کو نہیں بلائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی کیس نہیں، کوئی دفعہ نہیں لگے گی۔ ہماری قدرت، ہم چاہے تو بلائیں، نہ چاہے تو نہ بلائیں، مگر پھر بھی لوگ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ بولیے، بلاتے ہیں۔ تو یہاں بچنا وہابیت سے، دیوبندیت سے، یہ ہمارے بس میں تھا، اس کو کہتے مقدور۔ وہ بچ نہیں پا رہے، اور پھر جو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یہ منوا لیں، ہم یہ منوا لیں، ہم یہ منوا لیں، ہم ایسا کروا لیں، ہم ایسا کروا لیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے لیے دھرنا دو، احتجاج کرو، روڈ پہ آؤ۔ اور ایسا کرنے والے جیل بھی چلے گئے، ہے نا؟ اور کچھ اور نکلے کہ چلو اب برداشت نہیں ہوگا، اب جیل بھرو، آندولن، ایسا کرو، ویسا کرو۔ خود تو ادھر ادھر سے سورس لگا کے بچ جائیں گے، اس پارٹی سے اس پارٹی سے مل کر کے بچ جائیں گے، اور مسلمانوں کے لوگ، یہ مسلمانوں میں سے سیدھے سادے لوگ، کچھ وہ لوگ گورنمنٹ کی نظر میں آ جائیں گے اور انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر پوچھنے بھی نہیں جائیں گے کہ ماں باپ کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ ایک لوتا بیٹا تھا یا گھر میں اور بھی کوئی کمانے والا تھا، ماں اس کی جو ہے اب اس کو کس کے سہارے رہے گی، بیوی بیوہ ہو گئی، بیوی جو ہے کس کے سہارے رہے گی؟ بیوہ تو ابھی نہیں ہوئی، جیل میں گیا ہے، مگر اگر بیوہ بھی ہو جائے تو پوچھنے نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو نیتا لوگوں کا حال ہے، یہ تو نیتا لوگوں کا حال ہے۔ یہ سب کرواتے ہیں، مسلمانوں کو اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں، آ جاؤ، ایسا کر لو، ویسا کر لو، احتجاج کرو، دھرنا کرو۔ یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بولیے، آج کے حضرتوں کی سنو گے کہ اعلیٰ حضرت کی سنو گے؟ اب سنیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنا ایسے موقع پر بہت جلدی لوگ تیش میں آ جاتے ہیں، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جو ایسا کرتا ہے نا، بھڑکاتا ہے،
لوگ اسی کو کہتے ہیں بہت بڑا قائد ہے، ہمارا بہت بڑا رہنما ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رہبر ہے، یہی مسلمانوں کا بڑا ہمدرد ہے، اس کی طرح کوئی ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچاتا، ہماری بات آگے نہیں بڑھاتا، پارلیمنٹ تک ہماری بات کون پہنچائے گا، یہی تو پہنچاتا ہے، یہ قائد ہے اور یہ نیتا، وہ فلاں مولوی جو اکسانے اور بھڑکانے والی تقریر کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس یہی سچا ہمدرد ہے، یہی سچا لیڈر ہے۔ مگر آؤ، وہ خیر خواہ ہے یا کون خیر خواہ ہے؟ کون خیر خواہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کی سنو گے؟ بولیے سنا دے۔ اب اعلیٰ حضرت، اب سمجھ گئے آپ مقدور کیا ہے، نامقدور کیا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ تو ہم تو مقدور باتوں کے لیے کہتے ہیں تمہارے بس میں ہے، وہابی کو نہ پوچھو، دیوبندی کو نہ بلاؤ، دعوت میں نہ بلاؤ، گھر میں نہ بلاؤ، ان کے وہاں نہ جاؤ، میل جول نہ رکھو، یہ ہمارے بس میں ہے، وہ نہیں کر رہے۔ اور جو بس میں نہیں ہے اس کے لیے جو لوگ اکسا رہے اس پر لوگ واویلا مچاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نامقدور بات پر ابھارنا، نامقدور بات پر ابھارنا جو موجب ضرر مسلمین ہو، مسلمانوں کی تکلیف کا ذریعہ ہو، نقصان کا ذریعہ ہو، وجہ ہو، سبب ہو، تو یہ ابھارنا خیر خواہی مسلمین نہیں، بدخواہی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ خیر خواہی نہیں ہے، کیا ہے؟ بدخواہی ہے۔ مثلا اب اعلیٰ حضرت کی مثال بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا دریا میں طوفان ہے، دریا میں طوفان ہے، کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں، جو کنارے پر ہے اور تیرنا نہیں جانتے، انہیں مجبور کرنا کہ ان کے بچانے کے لیے طوفان میں کود پڑو۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے؟ دریا میں طوفان ہے، کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں، جو کنارے پر ہے اور تیرنا نہیں جانتے، انہیں مجبور کرنا کہ ان کے بچانے کے لیے طوفان میں کود پڑو۔ ان کا بچانا نہیں، یہ مارنا ہے جی، ان کا بچانا نہیں بلکہ ان کا ڈبونا ہے۔ اللہ اللہ، وہ تو ڈوب رہا ہے، جو دریا میں طوفان میں پھنس گیا وہ تو ڈوب رہا ہے، اور جو تیرنا نہیں جانتے ان سے کہا جا رہا تم بھی چلو کود جاؤ، بچا لاؤ، تو یہ ان کو بچانا نہیں ہے، یہ جو کنارے ہیں ان کو ڈبونا ہے، ان کو ڈبونا۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ بدخواہی ہے۔ لہذا ہے سنی مسلمانوں، جو تمہیں اس طرح کی باتیں کر کے ابھارتے ہیں، احتجاج کرواتے ہیں اور جیل بھرو آندولن کرواتے ہیں، گورنمنٹ کے سامنے لا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور تمہیں نشانہ بنواتے ہیں، یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہاری بدخواہ ہے۔ اگر خیر خواہی چاہتے ہو تو اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے ہی اللہ نے تمہیں مکلف بنایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان حکم اللہ، خدا بھول جاؤ، حکم رسول بھول جاؤ، حکم شریعت بھول جاؤ، اور نیتاؤں کے چکر میں، نام نہاد ملاؤں کے چکر میں، جعلی پیروں کے چکر میں پھر جو ہے اپنی جان کی بازی لگا دو۔ قسم خدا کی تمہارا سچا رہبر وہ ہے جسے آج شیر ہندوستان کہا جاتا ہے، جو تمہارا ایمان بھی بچا رہا ہے، تمہاری جان بھی بچا۔